جیسے یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس آف پاکستان بن چکے ہیں، اب کیا ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، کیا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی، وکلا کیا کریں گے، اور یہ کیسے چیف جسٹس ثابت ہوں گے، یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ اور یہ جو پارٹی نے پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کا اعلان کیا ہے، کیا یہ احتجاج ہو سکے گا یا نہیں ہوگا، اور کیا گنڈا پور صاحب باقی پارٹی کو اپنے ساتھ شامل کر سکیں گے یا باقی پارٹی جو وہ گنڈا پور صاحب کے احتجاج میں شریک نہیں ہوگی، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور اختر مینگل صاحب کے ایک سینیٹر نے کل ایک ویڈیو بنائی اور اس کے بعد انہوں نے ایک دوسری ویڈیو جاری کر دی۔ اب یہ قاسم رونجو صاحب جو ہیں، یہ کسی ایک جگہ پہ کھڑے کیوں نہیں ہو رہے، کبھی یہ ادھر ہو جاتے ہیں کبھی ادھر ہو جاتے ہیں، کیا اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ ان کو کنونس نہیں کر پا رہے، یہ بھی ہم آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور پاکستان تحریک انصاف یہ جو الزامات لگا رہی ہے کہ جناب 1 ارب روپے میں، 2 ارب روپے میں، 3 ارب روپے میں ان کے اپنے جو ارکان ہیں وہ بکے ہیں، کیا یہ بات درست ہے، یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ اور اسی طرح آخر میں آپ کا سوال یا پھر آپ کا مسئلہ وہ بھی بیان ہوگا۔ لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، کیونکہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو بڑی اچھی خبریں دے رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فروخ عباس، نیوٹرل بائی جاوید چودھری میں۔ ناظرین، اگلے چیف جسٹس آف پاکستان کا اعلان ہو چکا ہے۔ خصوصی پارلیمنٹری کمیٹی نے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا نام تجویز کیا ہے اور کل تک ان کے نام پہ دستخط ہو جائیں گے اور یہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے۔ اب اگلے جو کوسچنز اٹھ رہے ہیں کہ یہ کیسے جج ہیں، اور ان کے جج بننے کے بعد سپریم کورٹ کے باقی ججز کا ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے، پی ٹی آئی کا ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے، یہ پوری سٹوری لے کے چلتے ہیں جاوید چوئی صاحب کے پاس۔ ابھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور یحییٰ آفریدی صاحب اور اطہر من اللہ صاحب یہ تینوں بزنس پارٹنر تھے۔ جب یہ وکلا تھے تو یہ ایک انہوں نے کمپنی بنائی تھی، اور اس کمپنی میں یحییٰ آفریدی صاحب پشاور سے اس کو ہینڈل کر رہے تھے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب لاہور سے ہینڈل کر رہے تھے، اور اطہر من اللہ صاحب جو تھے وہ ان کے نمائندے تھے اسلام آباد میں۔ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کے اندر پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک ہی چیمبر کے یا ایک ہی کمپنی کے 3 دوست جو اکٹھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج بنے ہوں، اور اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ ان کا اپنا ہی بینچ بن جاتا ہے، یہ خود ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یحییٰ آفریدی صاحب اور منصور علی شاہ صاحب کے درمیان بہت اچھے تعلقات تھے، اور شاید آج بھی وہ اچھے تعلقات ہیں، اور ایسا لگتا تھا کہ یہ سب ایک دوسرے کی زبان بولتے ہیں۔ اور ایک وقت تھا جس میں پاکستان تحریک انصاف بھی ان کے اوپر اعتراض کرتی تھی اور پاکستان مسلم لیگ نون بھی ان کے اوپر اعتراض کرتی تھی۔ لیکن پھر کچھ عرصہ پہلے تھوڑی سی دراڑ محسوس ہوئی، ایسا محسوس ہوا کہ اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور یحییٰ آفریدی صاحب کے درمیان کوئی اختلافات ہونے شروع ہو گئے، اور یہ جو 12 جولائی کا فیصلہ تھا اس میں یحییٰ آفریدی صاحب کی نئی لائن تھی، وہ ڈیفرنٹ لائن تھی۔ وہ بلکہ یہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف نہیں ملنا چاہیے کیونکہ وہ پٹیشنر ہی نہیں ہے اس کے اندر، اور انہوں نے فیصلے کے اوپر ایک اختلافی نوٹ بھی جاری کیا تھا، آپ کو یقیناً یاد ہوگا۔ اور اس کے بعد ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دونوں کے درمیان کوئی اختلافات پیدا ہو گئے اور اب پہلی والی دوستی نہیں رہی۔ اور جب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نام لینا شروع کیا پاکستان تحریک انصاف نے، بلکہ عمران خان صاحب نے سب سے پہلے جیل کے اندر کہا تھا کہ بس اکتوبر کا مہینہ آنے دیں اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بننے دیں، اور اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد سب سے پہلے فارم 47 کھلیں گے، فارم 45 کھلیں گے، اور پھر حلقے کھلیں گے، اور حلقے میں میاں نواز شریف کا حلقہ کھلے گا، آصف علی زرداری کا کھلے گا، میاں شہباز شریف کا کھلے گا، اور مریم نواز کا کھلے گا۔ تو اس کے بعد یہ ساری گورنمنٹ ختم ہو جائے گی اور پھر نئے الیکشن ہوں گے۔ بلکہ انہوں نے اپنے M&A سے یہ بھی کہنا شروع کر دیا تھا کہ نئے الیکشنوں کی تیاری کر لیں۔ تو جب عمران خان صاحب کی طرف سے یہ تاثر آنا شروع ہوا تو اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ کنٹروورشل ہونا شروع ہو گئے۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں انتہائی پڑھے لکھے آدمی ہیں، بڑے بیلنسڈ آدمی ہیں، اور ریپیوٹ ان کی بہت اچھی ہے پوری دنیا کے اندر۔ ہارورڈ کالج میں جا کے وہ پڑھاتے ہیں، وہاں پہ لیکچر دیتے ہیں، آکسفورڈ میں لیکچر دیتے ہیں، کیمبرج میں جا کے وہ لیکچر دیتے ہیں۔ تمام جو لائرز کے اور جو ججز کے انٹرنیشنل فورمز ہیں وہاں پہ جا کے بات کرتے ہیں، انگریزی بہت اچھی لکھتے ہیں، بڑے کلیئر ہیڈڈ ہیں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف نے انہیں کنٹروورشل کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کا کمال یہ ہے کہ جس کے اوپر بھی ہاتھ رکھتے ہیں اس کی مت ماری جاتی ہے اور وہ ٹوٹل ڈسکریڈٹ ہو کے رہ جاتا ہے۔ وہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ہوں، وہ کوئی پارٹی سے باہر لوگ ہوں، وہ کچھ صحافی ہوں۔ آپ دیکھ لیں کتنے صحافی ہیں جن کو پاکستان تحریک انصاف نے ہلا شیری دی اور اس کے بعد ان کا کیریئر ختم ہو گیا، اور ایون ان کو اپنا ملک چھوڑنا پڑ گیا۔ سیم اسی طرح جب یہ کسی بیوروکریٹ کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں تو اس کا بیڑا غرق بھی ہو جاتا ہے۔ مثلا
وہاں پہ ایک چیف سیکرٹری تھے کے پی کے اندر، اور ان کو یہ سرنڈر کرنا چاہتے تھے اور نیا چیف سیکرٹری لینا چاہتے تھے. وہ پورا معاملہ ہی کنٹروورشل ہو گیا اس کے بعد. اور جنرل فیض حمید صاحب کی مثال لے لیں کہ جنرل فیض حمید صاحب کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھا اور ان کے ساتھ کیا ہوا اس کے بعد. یعنی آپ دیکھ لیں 2 ان کو کورس میں بھیجنا پڑا. پہلے پشاور کور میں بھیجا، پھر ان کو بہاولپور کور میں بھیجا، اور آج کل وہ اسی فیز سے گزر رہے ہیں جس فیز سے عمران خان صاحب گزر رہے ہیں. تو وہ بھی حراست میں گرفتار ہے. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کا کمال ہے کہ جس کی گڈی چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اس کی گڈی پھٹ جاتی ہے. تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو تھے، بڑے کیریئر ان کا روشن تھا، وہ بڑے اچھے چیف جسٹس ثابت ہو سکتے تھے. پاکستان تحریک انصاف نے کوئی ایسی کو مت ماری ان کی کہ ٹوٹل ان کو ڈسکریڈٹ کر کے رکھ دیا. اور اس کے بعد یہ ساری ترامیم آئیں، اور ان ترامیم کی وجہ بھی جیسے منصور علی شاہ صاحب تھے کہ کہیں وہ آگے تو یہ گورنمنٹ نہیں بچ سکتی. یہ ایک کلیئر تھا، جسے کہتے ہیں ریٹن آن دا وال. تو یہ دیوار کے اوپر لکھا ہوا تھا. چوہر صاحب میں ایک کوشچن کرتا ہوں یہاں پہ، اگر پی ٹی آئی ساتھ نہ دیتی، جسٹس منصور علی شاہ کا بغیر کہ جو زبردستی ساتھ دیا، ان کا نام لیا، کنٹروورشل کر دیا، نہ یہ ترامیم آتی ہیں اور اگلے چیف جسٹس بھی منصور علی شاہ ہی ہو، وہ بن جاتے. کوئی صورتحال اتنی گھمبیر نہیں تھی. لیکن بہرحال جب جسٹس منصور علی شاہ صاحب ذرا ہاٹ واٹر میں آئے اور اسٹیٹ کو فیل ہوا کہ یہ خطرناک سا ہمارے لیے ثابت ہو سکتے ہیں، تو پھر ان کی نظر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے اوپر پڑی. تو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اپنی لائن بھی تھوڑی سی الگ کر چکے تھے. تو پھر اس کے بعد ترامیم ہوئی. ترامیم سے پہلے ہی یہ نام آنا شروع ہو گیا تھا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو چیف جسٹس بنایا جا رہا ہے. بلکہ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ گورنمنٹ اس پینل کو 5 لوگوں میں کنورٹ کرنا چاہتی تھی، وہ 3 میں نہیں رکھنا چاہتی تھی. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کے اصرار پہ 5 کے بجائے 3 کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا نام آنا شروع ہو گیا. اور کل جو تھا ایک نیا ٹرن آیا تھا کہ بہت سارے لوگ تھے جو یہ کہنے لگے تھے کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو بھی بنا دیا جائے تو حرج کوئی نہیں، جس کے اوپر ہم نے وی لاک بھی کیا. لیکن سب سے پہلے ہم نے اناؤنس کیا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس بن رہے ہیں. لیکن جب کل کی صورتحال تھی اس کے اندر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نام آیا تھا، اور آج بھی سارا دن ڈسکس ہوتا رہا. لیکن اس کے بعد پھر ظاہر کمیٹی نے فیصلہ کر لیا، اور اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف پارلیمانی کمیٹی سے آؤٹ ہو گئی، جبکہ انہیں وہاں پہ بیٹھنا چاہیے تھا اور انہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا کیس لڑنا چاہیے تھا. جب آپ کو موقع ملا تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنا ایک موقف دیتے، اور وہ جو منٹس ہیں اس کے اندر آتے کہ یہ جی 3 لوگ تھے، یہ 4 لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب بن جاتے. اور ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف وہاں پہ ہوتی، وہ آواز اٹھاتے تو یہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ یہ فیصلہ نہ ہو پاتا. اگر یہ 5 بندے بھی اس سائڈ پہ آ جاتے تو یہ سارا معاملہ چینج ہو سکتا تھا، بگڑ سکتا تھا. میدان کھلا چھوڑ کے جیسے پاکستان تحریک انصاف اکثر کرتی ہے وہ گھر بیٹھ کے، اور ایک بڑا موقع انہوں نے، ایک بڑی اپارچونٹی انہوں نے ضائع کر دی. چوہر صاحب یہ ڈبل گیم اور نہیں ہے؟ پتہ نہیں اب اس کے بارے میں کہا نہیں، آگے چل کے کہتے ہوئے بتاتے ہیں آپ کو. اب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں کیمبرج کے پڑھے ہوئے ہیں، بڑے زبردست انسان ہیں اور بہت ہی اچھے سلجھے ہوئے بندے ہیں، اور ان کا بلکہ کیریئر مارنے کی کوشش کی گئی تھی. جسٹس مریب اختر صاحب کو یہاں لا کے ان کو نمبر 2 بنا دیا گیا تھا کہ وہ چیف جسٹس بنے. اور اگر لائن میں دیکھتے آپ تو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے چیف جسٹس بننے کے چانسز نہیں تھے. لیکن ایک ان کو اپارچونٹی ملی، ایک گولڈن اپارچونٹی ملی، اور اب وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ چیف جسٹس آف پاکستان جب بنیں گے تو ان سے جو سینئر ہیں جسٹس منیب اختر ہیں اور ساتھ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، کیا وہ ان کے متحد بن کے کام کرنا چاہیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ کام کریں گے، کیونکہ اس سے وہ اپنے آپ کو مزید ڈسکریس کریں گے. لیکن پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے، میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ جسٹس منیب اختر صاحب رہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب یہاں پر رہیں، تاکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک گند پڑا رہے اور وہاں پہ شور شرابہ ہوتا رہے، بینچ بنتے رہیں، لڑائی چلتی رہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ جسٹس منیب اختر صاحب یا جسٹس منصور علی شاہ صاحب جیسے آنریبل لوگ جو ہیں وہ اس طرح کریں گے. اور یہ شاید آج یا کل استعفیٰ دے دیں، یا پھر 25 تاریخ کو جب یحییٰ آفریدی صاحب کا حلف ہو تو ان کی طرف سے استعفیٰ آ جائے اور یہ میدان کھلا چھوڑ دیں. کیونکہ یہ بڑا آکورڈ سا لگتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس وقت بینچ نمبر 1 میں ہیں اور کورٹ روم نمبر 1 کے اندر ہیں وہ، اور پھر وہاں سے ان کو ہٹا کے وہاں پہ یحییٰ آفریدی صاحب بیٹھیں تو وہ ذرا تھوڑا سا امبیرسنگ صورتحال ہے. اور جسٹس منیب اختر صاحب کے لیے بھی امبیرسنگ صورتحال. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ دونوں ججز جو ہیں وہ مستعفی ہو جائیں گے، اور یہ بھی امکان ہے کہ 2-3 اور ججز شاید ان کے ساتھ شامل نہ ہو جائیں جو چیف جسٹس کی دوڑ سے باہر ہو گئے ہیں.
ہو سکتا ہے وہ بھی چلے جائیں اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیرو بن جائیں اور پاکستان تحریک انصاف ان سب ججز کو اٹھا کے گلیوں کے اندر پھرتی رہے اور کہیں کہ یہ ہمارے ہیروز ہیں، اور وہ یہ کہیں کہ جی جب ہماری حکومت آئے گی تو ہم ایک اس کے اندر ترمیم کر کے آئین کے اندر ہو سکتا ہے ان سب کو دوبارہ ری امپوائنٹ کر لیں، اچھا، اس وقت ان کی عمر 70 سال ہی کیوں نہ ہو۔ تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ میرا خیال ہے ان کو سپورٹ کرے گی اور یہ ججز جو ہیں یہ مستعفی ہو جائیں گے۔ اب اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کیا احتجاج کرے گی؟ میرا خیال ہے احتجاجی تحریک چلائے گی اور وہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو بھی بڑا ٹف ٹائم دے گی، ان کے کورٹ روم میں جا کے ٹھیک ٹھاک یہ شور کرنے کی کوشش کریں گے وکلا کے تھرو، وکلا کے، اور ڈی مورلائز کریں گے کیونکہ یہ سب وکلا ہیں اس وقت، پارٹی وکلا کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ سارے وکلا، حامد خان صاحب جائیں گے، سلمان اکرم راج صاحب جائیں گے، پھر یہ گوہر خان صاحب جائیں گے، یہ سارے وکلا ہیں، تو یہ جا کے وہاں پہ شور شرابہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ایمبیرس روز یہ یحییٰ آفریدی صاحب کریں گے، لیکن ان کے ایمبیرسمنٹ ہونے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ظاہر آئینی بینچ بن رہا ہے، اور جب یہ آئینی بینچ بن جائے گا تو ان سب کے کیسز تو آئینی بینچ میں جائیں گے، وہاں پہ بھی شور کریں گے اور ادھر آ کے بھی شور کریں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، چلتے ہیں اب اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ نیکسٹ سٹوری ہے ہماری جی، گنڈا پور صاحب نے دھمکی دی ہے کہ میں پورے پاکستان کو بلاک کروانے جا رہا ہوں، خود بھی نکلوں گا، پورا پاکستان احتجاج کرے گا نکل کے، اور پورے پاکستان کی اکانومی کو شاید دوبارہ ڈنڈ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور پی ٹی آئی کیا یہ تحریک چلا پائے گی؟ کیا یہ تحریک کامیاب ہوگی؟ اس تحریک کے اصل مقاصد کیا ہیں؟ ٹوٹل سٹوری جانتے ہیں جاوید چوہے صاحب سے۔ اب گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ صرف چیف منسٹر ہیں اور ان کی کور کمیٹی کا رکن بھی ہیں، وہ سیاسی کمیٹی کا رکن بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ جو فیصلہ کیا نا احتجاج کا وہ گنڈا پور صاحب نے اکیلے کیا ہے، پارٹی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، پارٹی کی طرف سے کوئی وضاحت نہیں آئی، پارٹی کی طرف سے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی کہ ہم جی پورے پاکستان کو جام کرنا چاہتے ہیں، پورے پاکستان کو بند کرنا چاہتے ہیں اور ایک بڑی میسو لیول پہ ہم کو تحریک چلا رہے ہیں، ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں ہے۔ گنڈا پور صاحب کو اچانک اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اچانک خیال آیا اور انہوں نے اسے اناؤنسمنٹ کر دی، لیکن پارٹی کی طرف سے ابھی تک جب تک ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت تک کسی قسم کا کوئی اندیہ نہیں ہے کہ ہم پورے پاکستان کے اندر کوئی تحریک چلانا چاہتے ہیں، کال نہیں تو اس وقت ڈیوائیڈڈ ہے پارٹی۔ ایک پارٹی وہ ہے جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر ہے، وہ ان کا ویو تھوڑا سا مختلف ہے، دوسرے گنڈا پور صاحب ہیں، اور گنڈا پور صاحب کا کمال یہ ہے کہ پچھلے پورا ہفتہ وہ غائب رہے، وہ سین پہ تھے ہی نہیں، بلکہ وہ اپنے فارم ہاؤس میں چلے گئے، وہاں پہ وہ بڑا ریلیکس ٹائم گزارتے رہے، اور اس سائڈ پہ رپھڑ پڑا ہوا تھا، مسئلہ بنا ہوا تھا۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ مولانا کے گھر پارٹی کو کتنی بار جانا پڑا، مولانا سے کتنی بار ڈیل کرنی پڑی، مولانا سے کتنے منتیں کرنی پڑی، کتنا مولانا کو فضل الرحمان صاحب کو کندھے پہ اٹھانا پڑا، عمران خان صاحب کی جا کے جھاڑیں کھانی پڑیں، اور اس سارے دوران گنڈا پور صاحب خاموشی سے ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اور جب یہ سارا مسئلہ حل ہو گیا، کچھ نہ کچھ ہو گیا، تو اس کے بعد اچانک گنڈا پور صاحب کا گنڈاسا باہر آ گیا اور انہوں نے کہا جی نہیں، ہم ایک تحریک چلا رہے ہیں اور پورے پاکستان کو جیم کریں گے۔ بھئی سب سے پہلے خیبر پختونخوا کو تو جیم کر لیں آپ، اس سے پہلے جو 3 آپ نے یلغاریں کی اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ گیس کھا کے، یعنی آنسو گیس کھا کے واپس چلے گئے آپ۔ اور اس مرتبہ جب آئے تھے لاسٹ ٹائم تو اس میں تو آپ اپنے فائر بریگیڈ بھی یہاں چھوڑ گئے، آپ اپنے بندے بھی یہاں چھوڑ گئے، جو پولیس اہلکار لے کے آئے تھے وہ گرفتار ہو گئے، وہ اس وقت جیل کے اندر ہے، جو ان کے ورکرز ہیں وہ سارے جیل کے اندر ہیں، وہاں پہ وہ پشتو کے اندر اور ساتھ ساتھ بروہی کے اندر اور ساتھ ساتھ وہ فارسی کے اندر واویلا کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارا کوئی قصور نہیں، ہمیں تو 2000 روپے دہاڑی پہ لے کے آئے تھے۔ پھر 38 گاڑیاں جو ایکسائز سے انہوں نے لی تھی وہ یہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے، اپنا فائر بریگیڈ یہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے، تو ان کے جو اثاثہ جات ہیں وہ تو یہاں پڑے ہوئے ہیں، گنڈا پور صاحب وہ نہیں لا سکے، اور ان کو واپسی کے لیے 12 ضلعوں میں بہت افراتفری میں اور پیدل چل کے، پہاڑوں کے اوپر چل کے، شیروں کے اوپر بیٹھ کے، کوئی نیل گائے جو عطر کاظمی صاحب کہتے ہیں ان کا شکار کر کے ان کو پشاور پہنچنا پڑا۔ تو صورتحال تو وہ تھے اس وقت، یہ اسلام آباد جیم نہیں کر سکے تھے یا خیبر پختونخوا جیم نہیں کر سکے تو پورا پاکستان کیا جیم کرنا ہے؟ پنجاب کے اندر سے پاکستان تحریک انصاف کوئی تحریک نہیں چلا پائی، یعنی وہ حماد اظہر صاحب باہر نہیں نکلے تو عوام نے کہاں سے باہر نکلنا ہے؟ تو میرا نہیں خیال کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ سولو یا ایک ہاتھ میں تلوار اٹھا کے یہ سارا معاملہ طے کر سکتے۔ پارٹی بالکل خاموش ہے، پارٹی نے ابھی تک کوئی نہیں کی، کچھ نہیں کیا۔ پارٹی میرا خیال ہے اگر کرے گی بھی تو صرف وکلا کے پیچھے کھڑے ہو کے کرے گی، اب اس کے اندر اتنی جان نہیں ہے کہ وہ میسو لیول کی تحریک چلا سکے۔ ٹھیک ہے، اچھا چوہے صاحب مجھے ایک چیز اس میں آپ سے بتائیے گا، جاننا چاہ رہا ہوں میں آپ سے کہ ڈبل گیم تو نہیں کر رہی گنڈا پور صاحب؟ ڈبل گیم کر رہے ہیں، بولتے تب ہیں جب سارا مدعا ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ حماد اظہر صاحب بولتے ہیں لیکن سامنے نہیں آتے، جو پارٹی ہے وہ پارلیمانی کمیٹی میں شامل ہو جاتی ہے لیکن جب اجلاس ہوتا ہے اس میں شامل نہیں ہوتی۔ خان صاحب بھی خوش، حکومت بھی خوش، یہ ہر طرف ڈبل گیم تو نہیں چل رہا؟ اس میں شوکت بسرا صاحب جو ہے نا، یہ ایک سیاستدان ہیں، وہ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے، پھر وہ اس میں پی ٹی آئی میں چلے گئے،
تو بسرا صاحب جو ہیں ان کا ایک بڑا مزیدار واقعہ ہے شوکت بسرا صاحب کا کہ وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے جیل گئے. ٹھیک ہے. اور جب وہ جیل گئے تو انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ بتایا کہ آپ کی جو پارٹی ہے اس کے اندر بھی کچھ فارم 45 کے ہیں, کچھ فارم 47 کے. تو جو فارم 45 کے آپ کے ایم این اے ہیں وہ اسمبلی نہیں پہنچ سکیں, انہیں باہر نکال دیا گیا, اور جو فارم 47 کے ہیں ان کو اسمبلی پہنچنے دیا گیا. تو انہوں نے کہا جی آپ اپنی پارٹی کے جو فارم 47 کے ایم این اے ہیں ان سے بچ کر رہیں, کیونکہ وہ آپ کے لیے خطرناک ہیں. کیونکہ جو آپ کے لائلسٹ تھے, جو آپ کے بہت قریب تھے, ان کو تو پارلیمنٹ میں جانے کی اجازت ہی نہیں ملے. ٹھیک ہے. وہ تو اپنے ووٹ اٹھا کے فارم 45 اٹھا کے گلی گلی پھر رہے ہیں, کیونکہ ان کے اندر یہ پوٹینشیل تھا کہ وہ آپ کو سپورٹ کر سکتے. اور یہ جو فارم 47 والے ایم این ایز ہیں جو چپ کر کے ان کو اجازت مل گئی, یہ قومی اسمبلی پہنچ گئے اور یہ صوبائی اسمبلیوں میں بھی پہنچ گئے اور وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ بس آپ سوچ لیں کہ یہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں, یہ صرف آپ کی پارٹی کا نام استعمال ہو رہا ہے, تو ان سے آپ ویجیلنٹ رہیں. تو شوکت بسرا نے یہ بڑی مزے کی بات کی تھی. میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو آپ یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کون لوگ تھے جو بار بار ان کو کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب ڈٹے رہیں, یہ قوم بدلنے والی ہے, پوری قوم آپ کے ساتھ ہے. جس دن آپ آواز اٹھائیں گے 25 کروڑ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئیں گے اور سڑکوں کے اوپر ہوں گے, اور پھر اس کے بعد آپ ریاست کو دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے دیکھیے گا. اور خان صاحب کو کہہ کے بانس کے اوپر چڑھا کے اس قابل کر دیا کہ وہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اور اب وہ پارٹی کی طرف دیکھتے ہیں تو پارٹی بڑی حیرت سے کبھی دائیں دیکھتی ہے کبھی بائیں دیکھتی ہے. اور صورتحال یہ ہے فرق کہ عمران خان صاحب کی جو دونوں بہنیں ہیں وہ جیل کے اندر پڑی ہوئی ہیں, اور پارٹی کا کوئی ایک بھی فرد, کوئی ایک بھی شخص یلم ان سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں کیا. اور جو نورین صاحبہ ہیں, نورین نیازی صاحبہ جو ان کی تیسری بہن ہے, وہ کل اڈیالہ جیل گئی اور اس نے اعلان کیا تھا کہ میں جا رہی ہوں اور میں باہر اڈیالہ جیل کے سامنے دھرنا دوں گی اور میں کوشش کروں گی اپنے بھائی سے ملنے کے لیے. پوری پارٹی میں سے ایک بندہ اس کے ساتھ نہیں کھڑا تھا. ٹھیک ہے. اور نہ ہی وہ تمام خواتین جو ان سے مخصوص سیٹیں حاصل کرنا چاہتی تھی, اور ان کی لمبی چوڑی فہرست ہے, جو آج بھی اپنی درخواستیں پارٹی کے اندر دے کے بیٹھی, ان میں سے بھی کوئی نہیں گیا. ٹھیک ہے. تو ریالٹی تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب اکیلے ہیں, ان کی بیگم اکیلی ہے جن کے بارے میں جیل کہہ رہی ہے کہ بڑا زبردست ان کے لیے انتظام کیا ہوا ہے, اور ان کو وہاں پہ کوئی پرابلم نہیں. بھائی بوشا بیبی جیل کے اندر ہے تو اس سے بڑا مسئلہ کیا ہو سکتا ہے؟ جو کہہ رہے ہیں کمفرٹیبل ہے, ایسے جیسے 5 اسٹار ہوٹل ہے جس میں وہ کمفرٹیبل ہیں. اور خان صاحب جو ہیں وہ ان کے سامنے ہیں, ان کے کان میں درد ہوتا ہے, کان میں آوازیں آتی رہتی ہیں, سنسناہٹ ہوتی رہتی ہے, اور ان کا علاج پراپر نہیں ہو رہا, اور ان کے اوپر پابندی ہے کہ کوئی ان سے ملاقات نہیں کر سکتا, الوف ہیں. اور پارٹی 90 یا 92 ایم این ایس کے ساتھ, اور پاکستان کی جو جتنی اس وقت لاٹ ہے پولیٹیکل, ان پہ سب سے زیادہ ووٹ لے کے بھی وہ آرام سے باہر پھر رہی ہے, کبھی آ رہا ہے, کوئی جا رہا ہے, کوئی ادھر بیٹھا ہے, کوئی ادھر بیٹھا ہے, وہ بیان دے رہا ہے. اور جو بہنیں ان کی ہیں وہ جیلوں کے اندر پڑی ہوئی ہیں, اور کوئی ان سے ملاقات کرنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ حقیقت ہے. تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ کہیں پارٹی نے ان کے ساتھ ہاتھ تو نہیں کر دیا کہ ان کو جیل پہنچا کے فارم 47 کے ذریعے وہ ایم این اے بن کے, اپوزیشن لیڈر بن کے, اور وہاں پہ وہ معاملات سیٹل کر کے, کبھی مولانا کے پیچھے نماز پڑھ کے, کبھی پارلیمانی کمیٹی کے اندر بیٹھ کے, کبھی پارلیمانی کمیٹی میں اپنے نمبر دے کے, اپنے نام دے کے, اور غائب ہو جاتے ہیں. اور خان صاحب کو آ کے کہتے ہیں جی آپ سے بڑا مجاہد کوئی نہیں دیکھا, ہسٹری میں آپ سے زیادہ شخص کوئی پولیٹیشین نہیں تھا جو اتنے زبردست طریقے سے جیل برداشت کر رہا ہے. اور ہماری درخواست ہے آپ سے کہ آپ تا حیات جیل کے اندر رہیں تاکہ ایک ریکارڈ قائم ہو جائے پاکستان کی ہسٹری میں. تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو اب سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہوں نے بانس پہ بٹھا کے عمران خان صاحب کو وہاں پہنچا دیے جہاں سے وہ نکل نہیں پا رہے. ٹھیک ہے. تو ناظرین کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ لوگوں کی پارٹیز کے اندر فارورڈ بلاک بنتے ہیں, یہاں فارورڈ بلاک کے اندر خان صاحب کو اپنی پارٹی تلاش کرنی ہے, اور شاید یہ اب پی ٹی آئی ایف بن چکی ہے. اب چلتے ہیں چوہے صاحب نیکسٹ کوشچن کی طرف. نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا کہ قاسم رونجو صاحب جنہوں نے ووٹ دیا تھا جی, اور جن کا تعلق جی مینگل گروپ سے ہے, وہ 2 ویڈیوز بناتے ہیں. ایک ویڈیو میں ایک الزام لگاتے ہیں, اور دوسری ویڈیو میں کہتے ہیں جی کہ مجھ سے تو انہوں نے یہ پریس کانفرنس کرائی کہ میں نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں تھا. یہ میں امبیگوٹی اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ ڈیٹیل آپ نے ساری بتا دی. وہ زبردستی کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پہلے تو یہ ہے کہ قاسم رونجو صاحب اور نسیمہ احسان صاحبہ 2 جے یو آئی کے سینیٹر تھے, اور جنہوں نے ووٹ دیا ترمیم کے حق میں, اور اگر وہ ترامیم کے حق میں ووٹ نہ دیتے تو سینٹ سے یہ اپروو نہیں ہو سکتی تھی. یہ ایک ریالٹی ہے جسے ہمیں ماننا پڑے گا. اور نسیمہ احسان صاحبہ کے بارے میں کہا جا رہا تختر مینگل صاحب کی طرف سے کہ انہیں اٹھا لیا گیا, وہ غائب ہیں. پھر ان کا بیان آیا جی میں یہیں پہ ہوں, میں کہاں مجھے اٹھانا تھا. پھر وہ پرائم منسٹر صاحب کے ظہرانے میں پہنچ گئی. اور پھر جو یہ رونجو صاحب ہیں
یہ غائب تھے اور اختر مینگل صاحب باتیں کر رہے تھے. پھر اس وقت جب یہ ترامیم ہو رہی تھی تو رونجا صاحب کو ویل چیئر کے اوپر لایا گیا. وہ ویل چیئر کے اوپر اندر پہنچے. نسیمہ احسان صاحبہ جو تھی وہ چل کے وہاں پہ پہنچی اور پھر انہوں نے ووٹ دے دیا. ٹھیک ہے. ووٹ انہوں نے سموتھلی دیا, اس وقت کوئی انہوں نے شور نہیں کیا. اور اگر ان کے اوپر زبردستی تھی تو میرا خیال ہے رونجا صاحب 73 سال کے بزرگ ہیں, پوری زندگی ان کی سیاست کے اندر گزری ہے, تو جب ان کے اوپر کوئی پریشر تھا تو انہیں چاہیے تھا کہ سینٹ کے اندر پہنچ کے وہ اعلان کر دیتے جی کہ مجھے زبردستی لایا گیا ہے اور مجھے انہوں نے اٹھایا ہوا تھا, لہٰذا میں ووٹ نہیں کر رہا. جب وہ یہ اناؤنسمنٹ کر دیتے تو کس نے ان کا ووٹ لینا تھا؟ اس طرح جو نسیمہ احسان صاحبہ ہیں وہ بھی کریکٹر کا مظاہرہ کرتی اور کہتی کہ مجھے زبردستی لایا گیا, میں ووٹ نہیں کر رہے. تو اس کے بعد آپ دیکھیں ان کی کیا پوزیشن ہوتی. لیکن دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ پہلے انہوں نے ووٹ دیا, نہایت خاموشی کے ساتھ اپنی ضمیر کی آواز کے اوپر انہوں نے ووٹ دے دی. ٹھیک ہے. اور اختر مینگل صاحب وہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر پھر رہے تھے, اس کے باوجود ووٹ کر کے. پھر اس کے بعد رونجو صاحب جو ہیں انہوں نے سینٹ سے استعفیٰ دے دیا, درخواست بھی انہوں نے دے دی. پھر انہوں نے اختر مینگل صاحب اور ناصر عباس راجہ صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے ایک پریس ٹاک کی, اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ مجھے 6 دن انہوں نے اپنے پاس رکھا تھا اور میں ڈائلسس پہ ہوں, میرے 2 مرتبہ ڈائلسس بھی انہوں نے کروائے. پھر جہاں میں تھا وہاں مچھر بہت زیادہ تھا, اس کی وجہ سے مجھے ملیریا ہو گیا. پھر میرا ملیریا کا علاج بھی کروایا گیا. پھر میں ان سے کہتا تھا کہ مجھے گھر پہنچا دیں, میں یہیں پہ ہوں, میں نے کہاں جانا ہے؟ تو مجھے کہتے تھے آپ ہمارے مہمان ہیں, آپ کھانا کھونا کھائیں, آرام سے رہیں, اور اس کے بعد آپ کو گھر پہنچا دیا جائے گا. تو 6 دن انہوں نے مجھے اس طرح خوار کیا اور اس کے بعد مجھے ایوان میں لے کے اور میں نے ووٹ ڈال دیا. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے اٹھا لیا اس معاملے کو, یہ کہ یہ دیکھیں جی ریالٹی تو یہ ہے کہ یہ ہوتا رہا. پھر تھوڑی دیر بعد ان کا جو بیٹا ہے اس کی طرف سے میسج آ گیا, وہ انہوں نے ٹویٹ کی کہ جناب میرے والد سے زبردستی پریس کانفرنس کروائی گئی ہے. میرے والد صاحب کہیں بھی نہیں تھے, وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے, کوئی مسئلہ نہیں تھا. پھر اس کے بعد رونجا صاحب کی ایک اور ویڈیو آ گئی اور اس میں انہوں نے رضاکارانہ طور پہ کہا کہ جی مجھے میری پارٹی کھینچ کے لے کے گئی تھی اور انہوں نے وہاں پہ میرا استعفیٰ کروا دیا ہے, اور ساتھ یہ ہے کہ انہوں نے مجھ سے یہ پریس کانفرنس کرائی اور اس پریس کانفرنس کو ٹھیک نہ سمجھا جائے. مینگل صاحب نے کروائی. تو انہوں نے مینگل صاحب کے اوپر ڈال دیا کہ انہوں نے یہ کیا. تو 3 ورژن ہیں ان کے, ایک ووٹ دینے والا اور کمفرٹیبلی ووٹ دیا انہوں نے. دوسرا ورژن ان کا یہ ہے کہ جی مجھے 6 دن غائب رکھا گیا تھا. تیسرا ورژن ان کا یہ ہے کہ جی مجھے تو اس پریس کانفرنس کے لیے مجبور کیا گیا تھا اور میرے مجرم جو ہیں وہ اختر مینگل صاحب ہیں. اس کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھ سے زبردستی استعفیٰ دلوایا گیا. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک تو استعفیٰ واپس ہو رہا ہے ان کا, کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ زبردستی کروایا گیا. تو ایک تو وہ مستعفی نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب وہ اختر مینگل صاحب کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ یہ ان کی طرف سے ہوا ہے. تو ابھی یہ بڑی مسٹری ہے کہ ایک ہی بندہ 2 دنوں کے اندر 3 ورژنز اس کے آ جاتے ہیں. تو یہ عجیب سی بات ہے. 73 سال کے بزرگ ہیں آپ. وہ جو کہا تھا نا حنیف عباسی صاحب نے کہ یہ 16 سال کی الڑ دوشیزہ نہیں ہے کہ جیسے زبردستی یہ کام کروا لیا گیا. تو آپ نے اگر نہیں کرنا تو نہ کرتے. اچھا صاحب, اس میں ایک چیز ہمیں پھر یہ بتا دیجیے گا کہ بہت سے لوگوں نے الزام لگایا کہ انہیں اٹھایا گیا, اور زیادہ تر لوگ ایسے نکلے کہ جنہوں نے ووٹ ہی نہیں ڈالے. ٹھیک ہے, تو یہ واقعی کسی کو اٹھایا گیا وہ تھا؟ کہتے ہیں پیسے پلان لیے, وہ کہتے ہیں جی پلان بی تھا. کچھ لوگوں نے کہتے ہیں جی ارب روپیہ لیا اور اس کے بعد وہ بیٹھ کے ان میں سے کچھ لوگ جو تھے پیسے لینے کے باوجود انہوں نے کوئی ڈنڈی مارنے کی کوشش کی. پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا, حراست میں رکھا گیا یا تحویل میں رکھا گیا یا اپنا مہمان بنایا گیا. اس قسم کی سٹوریز بھی ہیں. پھر یہ بھی سٹوریز ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو لوگ تھے وہ بھی غائب کر دیے گئے تھے, اور ساتھ ساتھ اختر مینگل صاحب کے لوگ بھی غائب تھے. پاکستان تحریک انصاف کے کوئی 14-15 لوگ تھے یا 9 لوگوں کے بارے میں تو پارٹی ڈکلیئر کر رہی ہے کہ ان سب کو رکھا گیا تھا سائڈ پہ. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مولانا کو یہ میسج دیا گیا تھا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے تو آپ کے بغیر بھی یہ ترامیم ہو جائیں گی, تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے اندر انوالو ہوں. پی ٹی آئی کو بھی یہ میسج دیا گیا کہ جناب آپ کے بغیر بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ نیشنل کنسنسس ہو. اور یہ جو نیشنل کنسنسس کا ایشو ہے یہ بلاول بھٹو صاحب نے اٹھایا, تو وہ چاہتے تھے نیشنل کنسنسس کے ساتھ ہو, ہمیں اپنے ہاتھ گندے نہ کرنا پڑے. لیکن ساتھ کہا جاتا ہے کہ 20-22 ارب روپیہ بھی خرچ ہوا ہے, اور زین قریشی صاحب کا نام بھی لیا جاتا ہے کہ انہوں نے پیسے لے لیے تھے. پھر وہ منحرف ہو گئے تھے, پھر وہ ٹھیک ہو گئے, تو ان کے جو کزن ہیں انہوں نے تو دے دیا ووٹ, اور یہ بھی سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ تھے
لیکن ان کے ووٹ نہیں ڈلوائے گی، کیونکہ اس کے بغیر ہی کام ہوگا. جب اس کے بغیر کام ہو گیا ہے تو پھر ان لوگوں کے ووٹ ڈلوانے کی کیا ضرورت ہے؟ جوہر صاحب جب پیسہ لے لیا تو پھر اٹھائی جانے والی سٹوری تو غلط ثابت ہو گئی نا، پھر تو مرضی سے گئے ہوئے ہیں سارے. اور بہت سارے ایسے بھی کہا جاتا جی کہ وہ خود ہی ایک اسموک سکرین کریٹ کر رہے تھے کہ جناب ہمیں اٹھا لیا گیا، ہماری بیگم کو اٹھا لیا گیا، ہمارے بچے کو اٹھا لیا گیا. وہ جسٹیفائی کر رہے تھے کہ جی ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے اور اس ظلم کی مجبوری کی وجہ سے ہم گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک، اب جو سب چلتے ہیں سوال کی طرف. خلیل احمد صاحب نے سوال کیا ہے جی کہ عمران خان صاحب جیل سے کب رہائی پائیں گے اور ان کی رہائی کے بعد پی ٹی آئی کا منظرنامہ کیا ہو سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اتنی جلدی رہائی ہو سکتی ہے، کیونکہ جس لیول پہ اسٹیٹ چلی گئی ہے اب اسٹیٹ نے پیچھے نہیں ہٹنا. اور ویسے تو عمران خان صاحب کو ریئلائزیشن ہوگی ہوئی ہے، اور اب آپ دیکھیے گا کچھ عرصے بعد وہ سافٹ قسم کے بیانات دیں گے. انہیں پتہ چل گیا کہ میرے باہر آنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں، کوئی تحریک نہیں چل رہی، کوئی طالب علم باہر نہیں نکل رہے، عوام بالکل باہر نہیں نکل رہی، اور میری پارٹی میرے ساتھ دغا کر رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے عمران خان صاحب اپنے آپ کو سافٹ کریں گے اور کوئی معاملات سیٹل کرنے کی کوشش کریں گے. پہلا ان کا یہ ہدف ہوگا کہ وہ اپنی ہمشیرائیں جو ہیں ان کو باہر نکالیں. دوسرا ان کا وہ ٹارگٹ ہوگا کہ بشرا بی پی باہر آئیں. اور تیسرا ٹارگٹ پھر ان کا یہ ہوگا کہ جی میں کچھ نہیں کرتا، مجھے سائڈ پہ بیٹھنے دے. اور اگر یہ فارورڈ بلاک بن گیا اور اس نے پارٹی ٹیک اوور کر لی تو پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ بالکل پھنس کے رہ جائیں گے جیل کے اندر. ان کی کوشش ہوگی کہ کسی طریقے سے وہ معافی تلافی کروا کے اپنی جان بچائے. خان صاحب کی بارگیننگ پوزیشن ختم کر دی گئی، ختم ہو گئی ان کی غلطیوں کی وجہ سے. وہ اور اپنے معاملات کو سیٹل کر سکتے تھے لیکن انہوں نے ہونے نہیں دیا. تو جب تک یہ گورنمنٹ چل رہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب آ رہے ہیں. ٹھیک ناظرین، آپ نے ویلاگ دیکھا، یقیناً انفارمیٹیو رہا ہوگا. لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.